کو شیئر کریں گے۔ ہمارا کیونکہ کام ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنانا، اور میں اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام زوار اوان ہے اور میری سٹی کا نام جو ہے بکھر ہے، اور میرے دو چینل ہیں، زوار موٹرز اور زوار ٹریکٹرز۔ تو کسان کے درد تو بھائیوں نے اٹھا دیا ہے، اب میرے پاس تو بولنے کے کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میرے دل میں ایک آج درد ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پاکستان میں 3 ایسے شخص ہیں، ان کی عزت کیا کرو۔ سب سے پہلے کسان، کیونکہ یہ ہمارے لیے خوراک پیدا کرتا ہے۔ دوسرا مزدور، کیونکہ مزدور جو ہے یہ ہماری تعمیرات میں کام کرتا ہے، مزدور کی عزت کیا کرو۔ جہاں پر بھی مزدور کی دیہاڑی اگر میں اگزامپل دیتا ہوں 800 روپے ہے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، خدا را اس کو مزدوری زیادہ دیا کرو، اس مہنگائی میں مزدور کا گزارا نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اوورسیز پاکستانی، کیونکہ الحمدللہ بہت سے اوورسیز پاکستانی مجھے محبت بھرے پیغام بھی بھیجتے ہیں اور خانہ کعبہ جیسے غلاف بھی مجھے گفٹ کیے ہیں۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ہماری معاشی حالت کو مستحکم کرتے ہیں، اپنے بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا۔ میں آپ کی سٹی میں آیا ہوا ہوں، مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ نے 10 دن ادھر رہنا ہے، میں یہاں پر نہیں رہوں گا، یہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہے، میں بھی پنجاب سے آیا ہوں۔ آپ ان لوگوں کا درد بھی اٹھایا کرو جو اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو چھوڑ کر مزدوری کرنے یا جاب کرنے، اوورسیز جو میرے پاکستانی ہیں، جو میرے پردیسی بھائی ہیں، جو جا کر وہاں سے پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور اس سے ہماری جو معیشت ہے اس کو استحکام ملتا ہے، ہمارا ملک ترقی کرتا ہے۔ تو خدا را میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ اگر وہ وہاں سے کوئی ٹریکٹر لے کر آتے ہیں، وہاں سے کوئی بھی چیز لے کر آتے ہیں تو ان کو ٹیکس فری کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں نے بات کی تھی کسان کی۔ کسان ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا میں کسان خوراک کا بندوبست کرتا ہے جو کہ ہماری بنیادی ضروریات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم روٹی جو کھاتے ہیں اس میں کسان کا خون پسینہ ہے، اور مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے خصوصاً جو ہمارا چھوٹا کسان ہے جو 50 ایکڑ سے اس کی زمین کم ہے، مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میرا چھوٹا کسان اگر بینک میں جاتا ہے تو اس کو لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے، میرا چھوٹا کسان زوار اوان کے پاس ٹریکٹر لینے آتا ہے تو زوار اوان اس کو شو روم کے باہر بٹھاتا ہے، میرا چھوٹا کسان اگر کسی زراعت کے دفتر میں جاتا ہے تو میرے چھوٹے کسان کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایون کہ میرا چھوٹا کسان جس کا 50 ایکڑ سے کم زمین ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کی زمین کم ہے، جو بھی ریلیف آتا ہے وہ بگ فارمر کو ملتا ہے، ہمیشہ میرے چھوٹے کسان کو روکا جاتا ہے۔ تو اس ایونٹ کے تھرو اور کسان آٹو آرگنائزیشن کا جو ہمارا لائیو سیگمنٹ جا رہا ہے، اور میں مس کر رہا ہوں قاری محمد جمیل صاحب کو بھی، کاش کہ آج وہ ہمارے جو ہے اس پروگرام میں ہوتے تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے۔ بہرحال اس ایونٹ کے تھرو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا را جو ہمارا چھوٹا کسان ہے اس کو آپ لوگ جو ہے ریلیف دیں۔ بڑے کسان جو 200-500 ایکڑ جن کی زمین ہے، اس کو اگر وہ جاتا ہے بینک میں، بینک مینیجر اس کو اپنے آفس میں بٹھاتا ہے، اس کو وہاں پر کولڈ ڈرنک پلائے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ ٹرانزیکشن کرائے گا۔ بڑے کسان جو ہے اس کی جائے گی، جو اس کی کراپس ہیں اس کا پیسہ بینک میں جائے گا۔ کیا چھوٹے کسان کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی قصور ہے کہ اس کی زمین کم ہے۔ خدا را میں اس ایونٹ کے تھرو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ چھوٹے کسان کو ریلیف دے، اس کے ساتھ بڑے کسان کو بھی ریلیف دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے کسان کو ریلیف نہ دے، میں ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ DAP کھاد ہے، چھوٹے کسان کے لیے ایک علیحدہ پیکج بنائیں تاکہ وہ کھاد جو ہے اس کو سستی ملے، اس کے ساتھ اس کے لیے جو ٹریکٹر ہے وہ کم HP کا ہو۔ مطلب یہاں پر
پر ایک کسان ہے اس کی زمین 10 ایکڑ ہے تو اس کی جو کیپیسٹی ہے، اب 10 ایکڑ والا زمیندار 85 ملت کا یا دبنگ 85 تو نہیں خرید سکتا، تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹے HP والے ٹریکٹر کا جس کا ہارس پاور کم ہو، معیار اچھا ہو، تاکہ میرا کسان کسی اور سے ٹریکٹر مانگ کر یا کرائے والے ٹریکٹر پر جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو ہے میں اس ایونٹ کے تھرو یہ میسج دوں گا کہ چھوٹے کسان کے لیے ایک چھوٹا ٹریکٹر بنایا جائے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو جتنی بھی کمپنیز ٹریکٹر تیار کرتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بات سائڈ پہ چلی جائے گی کہ یہ تو خدا نخواستہ ملت کو جو ہے یہاں پر بدنام کرنے آئے، یا الغازی کو بدنام کرنے آئے، یا فورڈ یا کسی کو۔ ہماری کسی کمپنی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بھی کمپنی اچھا کام کرتی ہے، یہ سارے میرے یوٹیوبر بھائی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں فری میں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیڈ ریویو کیے ہوتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، فری میں اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی پاکستان کے اندر یہ کمپنیز ہیں، اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ میڈ ان پاکستان ٹریکٹر بنائیں پاکستان کے اندر، بے شک اس کا نام گرین ٹریکٹر رکھیں، بے شک اس کا نام پاک ٹریکٹر رکھ لیں۔ اس ٹریکٹر کا چھوٹا سا میں مثال دیتا ہوں، میں سریکی دی کیونکہ ساری بیسیکلی اتنے سریکی بولی ہے ویندی کہ لنکاں تو چاہ کے اسے سلنسر تک ہر چیز اتائیں فیکٹری کے اندر تیار کی تھی ونی، تاکہ یہ ڈالر والا معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ ان کا بہانہ ہے کہ جی ہم جو ہے باہر سے پارٹس امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی اور کسٹم ہمیں زیادہ لگتا ہے کیونکہ وہ تو ڈالر میں کنورٹ ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں ٹریکٹر کی جو پرائس ہے وہ بڑھانی پڑتی ہے۔ بھائی آپ نے فیکٹریاں ادھر لگائی ہوئی ہیں، چیزیں آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، لے جاؤ یہ فیکٹریاں یہاں سے، کیوں لگائی ہوئی ہیں یہ فیکٹریاں؟ جب آپ نے ٹریکٹر کا انجن بھی باہر سے منگوانا ہے، اس کے ٹائرز بھی باہر سے منگوانے ہیں، تو یہ فیکٹریاں یہاں پر کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو بھائی میری جناب عمران خان سے اور وزیر زراعت سے جتنے بھی لوگوں میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن تک یہ پیغام جائے، تو بھائی میڈ ان پاکستان، اگر میں اپنے ہمسایہ ملک کی بات کروں تو زراعت میں وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، وہ ہم سے آگے کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اس نے اپنے کسان کو عزت دی۔ سوری میں آپ کا ذرا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، اگر آپ لوگ کہتے ہو تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ جو ہمارا اپنا چائنا ہے، تو چائنا کنٹری کے اندر ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، وہ اس نے ترقی کیوں کی؟ کیونکہ اس نے اپنے کسان کی عزت کی، اپنے کسان کی عزت کی۔ اگر میں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کروں تو 20+ کمپنیز وہاں پر ٹریکٹرز تیار کرتی ہیں، جی ہاں 20 سے زیادہ کمپنیز۔ اب کسٹمر وہاں پر فارمر کے پاس 20 کا آپشن ہے، ہمارے پاس صرف 2 کا آپشن ہے، تو وہ 2 منمانیاں کرتے ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں 40 سال تو میری عمر بھی ہوگی، میں نے جو 480 دیکھا، میں نے جو 240 دیکھا، آج بھی وہی ٹریکٹر ہے۔ کیوں؟ جو آج سے 40 سال پہلے والا ٹریکٹر تھا، جو ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے بزرگ چلاتے تھے، آج ہم بھی وہ چلا رہے ہیں، اور معیار کم ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگ پرائسز کو انکریز کرتے جا رہے ہو۔ خدا را اس کسان پہ رحم کرو۔ آپ صرف یہ جو آپ لوگ AC روم میں بیٹھے ہو نا، یا آپ کے بچے مہنگی یونیورسٹیز میں باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خدا کی قسم میرا کسان نہ ہوتا تو آپ اس AC روم میں بیٹھ کے مزے نہ لے رہے ہوتے۔ میرا کسان نہ ہوتا تو باہر کنٹریز میں آپ کے بچے بڑے مہنگے کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ میرے کسان کے ٹیکس سے، میرا کسان جو محنت کرتا ہے اس سے یہ سارا نظام آپ کا چل رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا، بند کمرے میں بیٹھ کر کسان کے لیے پالیسیاں بناتے ہو۔ 1 گھنٹہ جب دسمبر کی رات ہوتی ہے، برف پڑ رہی ہوتی ہے، خدا کی قسم 1 گھنٹہ تو آپ لوگ پانی لگا کر دیکھیں تو میں آپ کو مانوں گا کہ کسان بیچارہ کتنی انتک کرتا ہے۔ میں شوگر کین کی مثال دیتا ہوں۔ شوگر کین جو ہے یہ کتنی ایج کی ہے؟ کتنی ایج کی فصل ہے؟ بولیں 1 سال کی ہے۔ کسان 1 سال محنت کرتا ہے شوگر کین پر، اور آپ نے سنا ہوگا کہ 1 سال شوگر کین کماد کو کسان نے جلا دیا تھا۔ سنا تھا آپ میں سے کسی نے؟ کس ایریے میں جلایا گیا تھا؟ کس ایریے میں جلایا گیا تھا؟ تو میری بات لمبی
ہوگی کیونکہ سب ساتھی جو ہے وہ دور سے آئے ہوئے ہیں. تو میرا یہ 3 شخص ان کی عزت کیا کرو. آخر میں یہی کہوں گا کسان کی عزت کیا کرو, یہ ہمارے لیے خوراک تیار کرتا ہے. مزدور کی عزت کیا کرو, اس کا پاکستان کی تعمیر میں جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کی عزت کیا کرو اور ان کو ریلیف دیا کرو, کیونکہ یہ باہر سے اپنے بچوں کو اپنوں کو چھوڑ کر پردیس میں بیٹھ کر جو ہے وہاں سے جو پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ ہماری جو معاشی طور پر جو ہے استحکام ہوتے ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی میرے دوست آئے وہ انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اپنی سٹی بکھر میں ایک ایونٹ دوں, اور کوشش کروں گا کہ جس ٹائم جو, کیونکہ ہماری جو بکھر سٹی ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہے, ایک برانی ہے اور دوسرا جسے ہم پلاواں کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہو, ہم تو ادھر پلاواں کہتے ہیں جس کو نہری پانی لگتا ہے. تو جب تقریباً آج سے 1 ماہ بعد جو ہے وہاں پر چھولے کی بجائی ہوگی چنے کی, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس ٹائم وہاں پر سبزہ ہو آپ کو بلاؤں گا, وہاں پر آپ کو جو ہے چنے کی فصل بھی دکھاؤں اور ایک اچھا سا ایونٹ بھی بناؤں گا. تو ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر وفیت سے اپنے منزل مقصود پر لے جائے. اور بلال بھائی اپنا پاکستان والے کا میں ایک بار پھر جو ہے دل کے عطا گرہی سے شکریہ ادا کروں گا. اللہ حافظ.